امریکہ کا لٹل پاکستان۔ امریکہ کی آزادی پر اگر کسی سے یہاں پاکستان میں گفتگو کریں تو اکثر ذہنوں میں جو ہوتا ہے اس پر بعض تو توبہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود اکثریت وہاں جانے کے خواب دیکھتی رہتی ہے۔ ان کے تصورات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہاں کی اکثریت امریکہ جانا بھی چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ان کی امریکہ سے نفرت اور شکایت چھپائے نہیں چھپتی۔ اس پس منظر میں ایک صبح جب میں جنگ اخبار کی یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک کی مساجد میں اذان کی اجازت، تو میں بہت کچھ سوچنے لگا۔ نیو یارک شہر کی آبادی 82 لاکھ ہے۔ گنجان آباد شہر کے ساتھ مضافاتی علاقوں کی آبادی کو شامل کر کے جسے میٹروپولیٹن ایریا کہا جاتا ہے، اس کی کل آبادی 1 کروڑ 81 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ نیو یارک میٹروپولیٹن کے علاقے میں 15 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، جو کل آبادی کا 9% ہیں۔ ان 9% میں 22% امریکہ کے مقامی باشندے بھی ہیں۔ یہاں 343 مساجد ہیں۔ اس لحاظ سے نیو یارک کو مساجد کا گھر کہا جا سکتا ہے۔ مساجد کی یہ تعداد امریکہ کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں کی مکی مسجد بہت مشہور ہے۔ پاکستانیوں کے معروف گڑھ بروکلن میں کونی آئیلینڈ ایونیو کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پاکستانی ہی پاکستانی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں تجارتی لحاظ سے یہ ایک مردہ جگہ تھی۔ پاکستانیوں نے اسے زندہ کر کے پر رونق تجارتی مرکز بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کونی آئی لینڈ کو لٹل پاکستان بھی کہتے ہیں۔ نصف صدی قبل کونی آئی لینڈ کسی صحرا کا منظر پیش کرتا تھا۔ سڑک پر اڑتے ہوئے ردی اخبار، پیکنگ کے کاغذات اور ڈبے، شاپر وغیرہ ایسے اڑتے دکھائی دیتے تھے جیسے کسی صحرا میں غول بیابانی رقص کر رہے ہوں۔ کونی آئی لینڈ میں کچھ آٹو ورک شاپس تھیں یا قدیم نوادرات کی تنگ و تاریک دکانیں تھیں۔ ایک چھوٹا سا گروسری اسٹور تھا جس پر جناح گروسری اسٹور کا بورڈ لگایا گیا تھا۔ اس ایونیو پر مکی مسجد تھی جو اپنی تعمیر کے لحاظ سے مسجد نہیں لگتی تھی۔ ایک زمانے میں یہاں بس 5 وقت باجماعت نماز ہوتی تھی، لیکن مسجد کی طرح نظر نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ آج کونی آئی لینڈ پر رہنے والے پاکستانیوں کا یہ علاقہ ان کے لیے لٹل پاکستان ہے، ان کا مرکز ہے، اور یہاں کی مکی مسجد کونی آئی لینڈ کا ایک خوبصورت لینڈ مارک ہے۔ لیکن اندرون خانہ یہاں بہت کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں جو ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے عمومی کلچر کو یہاں لٹل پاکستان میں بھی فطری فروغ ملا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کا طرز زندگی اسی قسم کا ہے جو پاکستان میں ہے۔ مسجد جو کسی محلے میں خدا کا گھر ہوتی ہے، لیکن صد افسوس کہ پاکستان کی طرح یہاں کی مسجد کا حال بھی اچھا نہیں۔ کونی آئی لینڈ کا علاقہ جو لٹل پاکستان کہلاتا ہے، یہاں کی مرکزی مسجد میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ وہ مسائل جو مسجد کے اندر بند کمروں میں حل ہو جانے چاہیے، وہ مسجد کے دروازوں سے نکل کر امریکی عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب غیر مسلم عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں، اس فیصلے کو وہ گروہ تسلیم نہیں کرتا جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ چھوٹے پاکستان کی پیاری مکی مسجد میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں احتساب کی لڑائی مسجد کے دروازے سے نکل کر عدالت تک پہنچ گئی، لیکن نتیجہ صفر ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کہیں رہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں، اور نہ ہی ہمارے لوگ ڈسپلن کو پسند کرتے ہیں۔ 13 اکتوبر 2018 کو مسجد میں الیکشن ہوا۔ پرانی انتظامیہ نئے منتخب ہونے والوں کو مسجد میں راستہ دینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آئی۔ یوں مسجد کے اندر کشیدگی پھیل گئی۔ کشیدگی اتنی بڑی کہ وہ لفظی لڑائی کی حدیں پار کر کے حقیقی لڑائی کی صورت اختیار کر گئی۔ میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ پاکستانی کہیں رہیں، ان کے رہنے کا انداز نہیں بدلتا۔ اپنے ملک، اپنے گھر میں بھی لڑنا جھگڑنا، اور جب غیر مسلموں کے ساتھ رہیں تو وہاں بھی لڑنا جھگڑنا۔ اب تو ایسا لگتا ہے یہ لڑنا جھگڑنا ان کی فطرت بن چکا ہے۔ قائد اعظم اسٹریٹ پر کوٹری کے ایک بھائی وید صاحب کو ایک ویڈیو میں گفتگو کرتے سنا، جن کی پیدائش کراچی کی ہے۔ وہ مکی مسجد کے قریب گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اچھے اور سچے انسان لگے۔ سندھی بھی جانتے ہیں،
امریکن ویزا لاٹری کے طفیل امریکہ پہنچے اور اب پکے امریکن ہو گئے ہیں۔ آپ نے 2 نیشنلٹی رکھنا منافقت سمجھا، اس لیے آپ خالص امریکن ہیں۔ آپ کہتے ہیں پاکستان کی طرح یہاں لٹل پاکستان میں طوطے سے فال نکالنے والے بھی ملیں گے، گنے سے رس نکالنے والی مشینیں بھی ملیں گی، مکھیاں بھی ویسی ہی ملیں گی جیسے پاکستان میں گنے کا رس نکالنے والوں کے ٹھیوں پر نظر آتی ہیں۔ مکھیوں سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے، اس لیے لٹل پاکستان میں بھی اس تعلق کو پاکستان کی طرح دیکھنے کا پورا نظارہ ملتا ہے۔ یہاں لٹل پاکستان میں جب آپ کسی محلے سے گزرتے ہیں تو پہلی چیز جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہ کھانوں کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ یہاں ریسٹورانٹس کی کثرت ہے، مقامی کھانوں کے مسالے دار اور لذیذ مہکوں سے لٹل پاکستان پاکستان لگتا ہے۔ یہاں ریسٹورانٹ کی اکثریت حلال کھانا پیش کرتی ہے، حلال گوشت فروخت کرنے والے بازاروں اور گوشت کی دکانوں کی بھی کثرت ہے۔ یہاں بازاروں میں عام گروسری سٹور صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک معمول کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں۔ عید کے موقع پر یہاں کے بازار لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی غرض سے ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ یوں عید کے ایام میں لوگ یہاں صبح 3 بجے بھی خریداری کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بحریہ ٹاؤن کی پلاٹ کی فائلز آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یہاں بحریہ ٹاؤن کی ہر اسکیم کی خرید و فروخت کی سہولت بآسانی دستیاب ہوتی ہے۔ یوں یہ کبھی منی یا لٹل پاکستان نہیں بلکہ پورا پاکستان کا منظر پیش کرتا ہے۔ عید کے دن مساجد میں رش ہوتا ہے۔ یہاں لٹل پاکستان میں پاکستان کے برخلاف خواتین کی بڑی تعداد عید کی نماز میں شرکت کرتی ہیں۔ مسجدوں میں ویسی ہی فرقہ بازی اور جھگڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ایک انتظامیہ ایک بار اگر مسجد کا چارج سنبھال لے تو بس اب قیامت تک مسجد ان کی ہے۔ اس صورتحال میں سوچتا ہوں کہ امریکہ میں مسلمانوں کو کتنی آزادی ہے۔ آج وہاں 3000 سے زائد مساجد ہیں، صرف نیو یارک میں 343 مساجد ہیں، پھر بھی امریکہ کو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے اسے اسلام دشمن سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر متعصب دشمنوں سے متعلق ہیں، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار جنہوں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، حق کا جانتے بوجھتے انکار کیا، یہ اب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سوچیں، قرآن مجید کے سرسری مطالعے کے نتیجے میں آج کے ان غیر مسلموں پر ان آیات کا اطلاق کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ان کے تعاون سے ہمارے ادارے چلتے ہیں۔ تعلیم، صحت، معیشت کا کون سا شعبہ ہے جو یورپ، امریکہ کے غیر مسلم اداروں کے تعاون کے بغیر چل سکتا ہے؟ ایسے میں ان کا دور پیغمبر کے زمانے کے تنگ نظر کفار سے تعلق جوڑنا کیا ظلم نہیں؟ کفار مکہ، یہود مدینہ یقیناً دور پیغمبر کے مسلمانوں اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ان میں ان کی ہٹ درمی کے سبب مسلمانوں کا دوست بننے کی صلاحیت دم توڑ چکی تھی۔ لیکن اگر ہم آج کے غیر مسلموں کو بھی اسی طرح رسول کریم کے دشمنوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ آج کے غیر مسلم تو اول اور آخر ہمارے مدعو ہیں، انہیں مدعو اسلام سمجھنے کے بجائے دشمن اسلام سمجھنا، یہ سب قرآن مجید کی آیات کو، ان کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے پڑھنے کا ظلم ہے، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد لٹل پاکستان بہت ڈسٹرب ہوا تھا۔ یہاں جب کمیونٹی کے افراد پر شکوک و شبہات کی بنیاد پر پولیس نے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ لٹل پاکستان میں پاکستانیوں کے کاروبار متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں 20,000 افراد نے امریکہ چھوڑنے کو ترجیح دی، جو مشکل حالات میں مقابلہ کرنے کے بجائے بزدلی دکھانے کے مترادف تھا۔ خیر، آج کونی آئیلینڈ کے لٹل پاکستان میں حالات بہت بہتر ہیں، زندگی روا دوا ہے، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں۔ حق کے مطابق جینے کا ڈھنگ ہو تو زندگی ہر جگہ اچھی گزر سکتی ہے، لیکن اگر ہم دعوت اسلام کے مستحق انسانوں کو دشمن سمجھتے رہے تو پھر ان انسانوں کے ممالک میں جا کر بسنے اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایسی صورتحال میں تو وہاں جا کر مسجدیں بنانے، کاروبار کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ دشمنوں کے درمیان یہ سب کچھ کس اصول پر جائز بنتا ہے؟ آواز و پیشکش سراج الدین۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک